الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. میرے بھائیوں، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے. یا ایھا الناس، تم کہتے ہو ہمارے رسول، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے رسول. اللہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس ہے لوگوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس رب کی طرف سے رسول آ گیا حق لے کر. بات تو تفہیم طلب بھی ہے، لمبی بھی ہے، لیکن ایک دو باتیں مختصر سے وقت میں عرض کرتا ہوں. ضرورت بھی ان کی ہے، اس لیے میں بات ہو رہی تھی وہ چوہے کی. ہماری صورتحال اس وقت کیا ہے؟ چوہا جو ہے وہ اس نے دیکھا کڑوکی آ گئی. چوہے نے دیکھا گھر میں کڑوکی آ گئی ہے. گھر میں تھا کبوتر، وہ گیا اس کے پاس، اس کو بتایا کہ بھئی یہ کڑوکی آ گئی ہے. اس نے کہا پھر اپنا خیال کرو، کڑوکی آئی ہے تو تمہیں پکڑے گی، ہمیں کیا ہے. وہ گھر میں بکرا وہ تھا، مرغا اس کے پاس چلا گیا، اسے بھی بتایا، اس نے بھی یہی جواب آگے سے دیا. بکرے کو بتایا، وہ بھی آگے سے میرے من آ گیا کہ ٹھیک ہے. یہ ایک مثال ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت زمانے میں ہم جس کو بڑا آرام سے لیے بیٹھے ہیں کہ خیر ہے، ہماری خیر ہے، ہم تو بچے ہوئے ہیں کیونکہ ہم مومن ہیں، موحد ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں. یہ بڑا ایک جملہ ہے ہمارے لیے، ہم اہل الحدیث ہیں اور یہ ہمیں بڑا فخر ہے. یہود کو بھی بڑا کبھی فخر تھا، نصارہ کو بھی اپنے وقت میں بڑا کبھی فخر تھا، لیکن انہوں نے تو یہودیت اور نصرانیت پر فخر کیا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اسلام پر فخر نہیں کیا، ہم نے اہل الحدیث ہونے پر فخر کیا ہے. جی ہمارا مسلک حق ہے. کون سا؟ کہتے ہیں حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، ہمارا مسلک حق ہے. تو یہ جو خوف ہے نا دوسروں کے لیے، ذرا دیکھیے گا، کیونکہ ہم سب نے نا دوسروں کے لیے وہ یہ گاٹی ہم نے دوسروں کے لیے رکھی ہے. دیوبندیوں نے اہل حدیثوں کے لیے، شیعوں کے لیے تو پھر متفقہ طور پر سب نے کر دیا، جب اکٹھے ہوگا شیعوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے چلے تو کہا یہودیوں نصارہ کے لیے ہے، یہ اس سے آگے چلے کہا جی سکھوں لیے، عیسائیوں کے لیے. ہمارے تو ہم تو بچے ہوئے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو وہ ڈوبا بھی دے کر نکال لیا جائے گا. وہ آگے کڑوکی گھر میں تو وہ چوہا چلا گیا. پہلے گیا کبوتر کے پاس، پھر گیا مرغے کے پاس، پھر آگے چلا تو بکرے کے پاس. اس نے بھی یہ جواب دیا. اس نے کہا یہ تیرا معاملہ ہے، تو جان تیرا کام جانے، میں تیرا کیا کر سکتا ہوں. وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا. رات کو کڑوکی چھوٹی، وہ گھر کی مالکن گئی، اس نے اندھیرے میں اس کو نکالنا چاہا تو وہ سانپ تھا، پوچھل اندر تھی، وہ پھنسا ہوا تھا. جو ہی ہاتھ کیا ڈس گیا، سانپ ڈس گیا. ظاہر ہے گر پڑی. پتہ چلا جی وہ جب روشنی ہوئی پتہ چلا جی یہ سانپ تھا، اندر ہے نا، ڈس گیا ہے. تو کوئی حکیم صاحب آئے اور نے کہا جی کبوتر کھلائیں اسے. کبوتر کیا ذبح، پکایا، اس کو کھلایا. بیمار زیادہ ہوئی، مہمان آئے پتہ لینے کے لیے، گھر میں کچھ چیز نہیں تھی، انہوں نے مرغا ذبح کیا، پکا کے کھلا دیا. وہ خدا کا کرنا تھا. کچھ دن تو گزرے، وہ مر گئی. اب پیچھے صورت کوئی نہیں، بکرا تھا وہی کیا حال اور چال گئی. پھر نے کہا اب لوگ ہو جائیں. یہ جو کڑوکی کس کے لیے ہے اور مر کون گئے ہیں، یہ خیال کیجئے ذرا. ایک مثال دی ہے، اس لیے تھوڑا خیال کیجئے اپنا میرے بھائی کہ یہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو سمجھتے رہیں اور خود
موجے لیتے رہے اور اس کھائی میں جا گرے جہاں سے نکلنے کی صورت کوئی نہیں، اور ان دھوکے بازوں کے اس دھوکے میں آ جائیں کہ خیر ہے، خیر نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام کرے جواب دے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، سلام اس کا جواب، سلام کرتے افشو السلام، افشو السلام، سلام کرتے رہے۔ دوسرا فرمایا اطعموا الطعام، دعوت دے تو اس کو قبول کیجیے۔ کوئی دعوت دینا بھی لازم، یہ نہیں ہے مولوی صرف کھانے والا، نہیں، دعوت دینا بھی سنت اور دعوت کو قبول کرنا بھی سنت۔ فرمایا کہ یہ چھینک آئے سے، تو یہ چھینک ایسی ہے کہ یہ اندر جو وہ تھی نا چیزیں وہ نکلی اس کے دماغ سے، سکون ہوا اسے، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ آپ اس کا جواب دیں، یرحمک اللہ، اس کا جواب دیں۔ یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ فرمایا بیمار ہو تو تیمارداری کرے، اور وفات پا جائے تو جنازہ۔ یہ 5 حق ہیں۔ ایک مسلم کی روایتیں 1-2 جگہ پر اور ہیں جس میں ایک چھٹی چیز بھی بتائی ہے، فرمایا جب مشورہ مانگے تو مشورہ صحیح ہو۔ یہ ایک حدیث سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ذرا اس بات کی طرف دھیان کیجئے کہ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا، کوئی بات میں فرمایا کہ مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ بعد میں بیٹھے رہو 2 4 10 دن، کہیں یہ فرمایا ہو کہ بھئی ان کو دعوت دو اس موقع پر، جب مر گیا ہے تو اس کے بعد ان کو دعوت دو، بھی کھانا کھا کے جانا ہے جی، کوئی ایسی باتیں بعد میں بیٹھ رہو جی تیسرے دن تک، جی آپ نے تیسرے دن بیٹھنا تو کیا کرنا ہے، تیسرے دن بیٹھ کر اجتماعی دعا کرنی، کہیں نہیں۔ آخری حق کیا بتایا؟ جنازہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا ایسا کریں، نہ قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے، لیکن ہیں ہم پتہ نہیں کیا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ یہود و نصارہ کی یہی کردار تھے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کیا، آج وہی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ دین کے نام پر ہے، چونکہ آیات یہ تھی کہ یہ رستے سے رکاوٹ ہیں، یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ ساری باتیں رستے سے رکاوٹ ہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں دن رات۔ قرآن کی بھی مخالفت، سنت کی بھی مخالفت ہیں، ہم پکے مسلمان اور پکے جنتی، ڈوبا لگا کے پھر جنت میں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة